میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس میں ہمارے وزیر اعظم صاحب اور رضا ربانی صاحب نے بڑی محنت اور کاوش سے ایک بنائی ہے، لیکن میرے خیال میں تو یا میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ویسے کہتے ہیں کہ کفر سے تو ملک چل سکتے ہیں، لیکن جہاں انصاف نہیں ہوگا وہ حکومتیں تو کیا ملک باقی نہیں رہیں گے۔ اس وقت بھی سوئی میں نجی جیل قائم ہے اور نجی جیل میں 150 قیدی جیل میں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ نجی جیلوں کو جب تک وہ نہیں کریں گے، جب لوگوں کو بنیادی حقوق کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن وہ آغاز کہاں سے ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں پڑ رہا ہے ابھی تک ہمیں۔ اور اس کے لیے صدر صاحب کے بھی نوٹس میں ہیں، وزیر اعظم صاحب کے نوٹس میں بھی ہیں، گورنر صاحب اور چیف منسٹر کے نوٹس میں بھی ہیں، اور بلوچستان کا بچہ جانتا ہے، پورا میڈیا جانتا ہے کہ اس وقت یہ صورتحال وہاں ہے۔ مطلب وہاں ٹیچر جو ہے نا ان کی وہ تنخواہیں بند کیے جاتے ہیں کہ جب تک تم بندوق نہیں اٹھاؤ گے، آ کر ڈیوٹی نہیں کرو گے تو میرے تنخواہیں نہیں ملیں گے۔ آپ بتائیں کہ ٹیچر بچوں کو پڑھائیں یا بندوق لے کر آ کر مرچوں میں بیٹھے؟ یعنی اس چیز کو کم سے کم ایک بات تو ہے، جب تک آپ بنیادی طور پر ایک چیز کو نہیں دیکھیں گے، جب تک آپ بنیاد آپ کا ٹیڑھا ہے تو آگے عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ سب سے پہلے لوگوں کو انصاف دو، انصاف دینے کے بعد پھر آپ جو چاہیں، تو اگر جہاں انصاف نہیں ہوگا تو وہاں امن نہیں ہوگا، ترقی نہیں ہوگا۔ ابھی آپ مجھے جہاں سونے چاندی کے ڈھیر لگا کے دیں، مجھے یہ پتہ نہیں میں باہر نکلوں گا میرے لائف کو کیا ہے، میرے بچوں کا کیا ہے، یہ چاندی یا سونے کا ڈھیر میرے کس کام کے ہیں؟ مفتی صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آج آپ میٹنگ میں تھے، ظاہر ہے کہ آپ اپوزیشن پارٹی میں ہیں، آپ کے کچھ کنسرنز بھی ہوں گے، ایک تو آپ نے اس کا اظہار کیا ہے، لیکن اوور آل آپ کو کیا پکچر نظر آئی ہے کہ کیا اتفاق رائے کی طرف واقعی بڑھ رہے ہیں، اور کیا واقعی اس کے اوپر وہ نتائج مل سکیں گے جو کہ تمام سیاسی جماعتوں کی خواہش ہے اس وقت؟ دیکھیں جی، یہ دار مدار ہے نیتوں پر، اگر نیت نیک ہو تو کچھ بات بن سکتا ہے، لیکن فی الحال ابھی تک میں بنتے نظر نہیں آ رہا ہے۔ جب تک آپ لوگوں کو انصاف نہیں دو گے، جب تک آپ نجی جیلوں سے لوگوں کو رہا نہیں کرواؤ گے، جب تک آپ جو ٹیچر بیچارے ہیں ان کی تنخواہیں اس وقت 250 بندوں کی تنخواہیں بند ہیں، انہوں نے آ کر جہاں زرداری صاحب سے بھی ملے ہیں، رحمان ملک سے بھی ملے ہیں، سب سے ملے ہیں، جب تک ادھر اتنی حقوق کسی کو نہیں مل رہا ہے تو آگے کا دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے کچھ ہو جائے۔ دنیا امید پر کام ہے، ہم بھی امید پر کام ہے۔ ٹھیک ہے جی، دلائن صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک چیز جو میں نوٹ کر رہا ہوں، یا آپ بھی نوٹ کر رہے ہیں اس کو، یا دوستوں کی، یہ ایشوز ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ وہ انتظامی ایشوز ہیں جس کو لے کر کے پہلی ایک آغاز کا ابتدا جو کیا گیا ہے کہ پہلے ان ایشوز کو حل کیا جائے۔ آغاز لیکن پتھر کو رکھنا ہے کہیں نہ کہیں، لیکن اگر ہم اس کو اس طرح لیتے ہیں کہ جو آغاز حقوق کے متعلق بات ہو گئی، اب جب وزیر اعظم صاحب اس کا اعلان کریں گے تو اس میں یہ نجی جیل بھی ختم ہو جائیں گے، اس میں وہ تمام مقدمات جو لوگوں کے سر پہ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، جن کو کٹہرے پہ لانا ہے وہ کٹہرے پہ آ جائیں گے، جو لاپتہ افراد ہے وہ آ جائیں گے، اور جہاں پر بگٹی صاحب کے قتل کے مقدمے کی کارروائی کا آغاز ہے، کہیں نہ کہیں سے تو ہماری حکومت میں یہ ابتدا ہو چکی ہے۔ یہ کرنا پڑے گا۔ رؤف ناول صاحب کے پاس واپس جاؤں گے کراچی۔ رؤف صاحب، آپ اگر یہ جوڈیشل انکوائری کمیشن بنتا ہے بگٹی صاحب کے قتل کے حوالے سے، اگر ملٹری آپریشن ختم ہوتا ہے، اگر نئی جو چھاونیاں وہ نہیں بنتی ہیں، اگر آپ کو گوادر پورٹ اور باقی جگہوں کے اوپر آپ کا ڈیو حصہ شیئر ملتا ہے، تو کیا آپ کے جو کنسرنز ہیں وہ دور ہو پائیں گے اور آپ ٹیبل پہ آ کے مذاکرات کے لیے تیار ہوں گے؟ دیکھیں جی، وزیر موصوف صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں، کہاں تک ان کے پاس اختیارات ہے نہیں ہے آئی ڈونٹ نو، لیکن اصل صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان کے جو بنیادی مسائل ہے اس کو ابھی تک ایڈریس نہیں کیا گیا ہے۔ اب میں آپ کے پروگرام کے ذریعے وزیر موصوف صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے دور میں لوگوں کو نہیں اٹھایا گیا؟ کیا آپ کے دور میں بلوچستان میں مسخ شدہ لاشیں نہیں دی گئی؟ کیا وہاں پہ رسول بخش مینگل جیسے کارکن کی لاش لٹکتی ہوئی نہیں ملی؟ کیا وہاں پہ چادر چار دیوالی کی پامالی نہیں ہوئی ہے؟ کیا پشتون گھر ہو چاہے بلوچ گھر ہو، بلوچستان کے اندر پشتون بلوچ ایک ہی گھر کے افراد ہوتے ہیں، کیا وہاں پہ ان کے خلاف یہ ظلم بربریت نہیں ہو رہی ہے؟ کیا میرے یہ سوالات کا بھی جواب دے دے کہ وہاں پہ بلوچی شلوار پہنے پہ پابندی ہے، وہاں بڑے لمبے جو ہیں داڑھی رکھ کر ان کو نہیں کاٹا گیا، وہاں پہ بال جو بلوچی بال رکھتے ہیں بڑے بڑے کیا ان کو نہیں کاٹا گیا؟ اس سے بڑھ کر آپ کے دور میں اتنی جو بے عزتی ہوئی ہے بلوچ قوم کی وہ تاریخ میں کبھی نہیں ملے گی، اور آج بھی وہاں پہ ایف سی کا راج ہے، ہر 11 کلومیٹر پہ لوگوں کی جامع تلاشی لی جاتی ہے، وہاں ان کو
کان پکڑو کیا جاتا ہے، کان پکڑوا دیا جاتا ہے، اور بلوچ کی ہسٹری دیکھی، اس کی تاریخ دیکھے، انہوں نے اپنی بے عزتی کے آگے سب کچھ قربان کر دیا ہے. آج بلوچ ہونے کے ناطے اور بلوچ گورنمنٹ میں بیٹھ کر بلوچوں کی جو تذلیل کی جا رہی ہے، کیا اس میں مطمئن ہوں گے یا اسلام آباد کے پیکج کے خطرے یہ جو دے رہے خیرات دے رہی ہے، اس خیرات سے لوگ مطمئن ہوں گے؟ بالکل رؤف صاحب، اس کا ہم جواب لیں گے، درانی صاحب سے لیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم یہ جواب لیں گے. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت ہی اہم مسئلہ ہے سلگتا ہوا، لیکن اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم سے بات کر رہے تھے رؤف مینگل، اور کر رہے ہیں ابھی بھی پروگرام میں. انہوں نے کچھ سوال اٹھائے تھے، اور ان کے سوالات میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ ابھی بھی لوگوں کا قتل عام وہاں پر جاری ہے، ابھی بھی لمبی داڑھی رکھنے والوں کی داڑیاں کاٹی جا رہی ہیں، بلوچستان کی جو خاص لباس ہے اس کے اوپر پابندی ہے، وغیرہ وغیرہ. بے تحاشا سوال ہیں جو کہ انہوں نے اٹھائے ہیں، اور یقینی طور پر ان سوالوں کا جواب بھی ضروری ہے. سو درانی صاحب، میں آپ سے یہ سارے سوال جو مینگل صاحب نے پوچھے دوہرا کے پوچھ رہی ہوں کہ ابھی تک عوامی حکومت یا جمہوری حکومت کے آنے کے بعد بھی اگر اس طرح کی شکایات آتی ہیں تو پھر تو حق بجانب ہے ایسے لوگ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے مسائل کو سننے والا کوئی نہیں. آسما، میں رؤف مینگل صاحب سے پوچھتا ہوں کہ شفیق احمد خان پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر تعلیم، اس کی لاش، اس کے متعلق بھی ایک کوشچن کرنا چاہیے تھا. ہمارے بہت سارے، ابھی ایک ہفتہ پہلے جب اس کے لاش اس کے گھر میں، بہت شفیق تو ایسا تھا جیسے نام سے شفیق تھا. یہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے. میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ کسی صورت میں اس پورے ہمارے پیپلز پارٹی کے دور میں ان کو نہیں اٹھایا گیا ہے. یس، قتل نہیں ہوا ہے، یس ہوا ہے، لیکن یہ حکومت نے نہیں کی ہے. یہ ہماری طرف سے پیپلز پارٹی کی یا سیاسی حکومتوں کی طرف سے نہیں ہوئی. کس نے کیے؟ ایک بات چھوٹی سی گزارش، آسما شیرازی گزارش ہے. سوال یہی ہے کہ ان تمام سوالات کو جو ابھی رؤف صاحب نے کہا، اس کے متعلق یہ آغاز اور ابتدائی حقوق جو ہے نا، اس میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں، جس میں وہ تمام 3 بلوچ لیڈرز جن کو اٹھا کر کے کسی نے بھی اٹھایا اور ان کو لاش کیا گیا ہے، جن کو لٹکایا گیا، اس کو انکوائری کرنے کے لیے کہیں سے آغاز تو ہونی چاہیے. اور وہ اس کے لیے لازمی ہے کہ ایک ایسا شخص، ایک ایسا انڈیپینڈنٹ ادارہ جو اپنا رپورٹ پیش کرے، یا ایک ایسی ہائی کورٹ کی یا سپریم کورٹ کی سطح پر کوئی ایسی کمیشن بنائی جائے کہ جو اس کا آغاز کرے. جیسے نواب اکبر خان بگٹی کے قتل کے سلسلے میں بھی آغاز ہو رہا ہے، اسی طرح ایف سی کے لوگوں کے متعلق بھی اگر کوئی رائے قائم ہو جائے گا. جب آپ کا کمیشن آ رہا ہے، آغاز ہو رہا ہے، آپ کے حقوق کا ابتدا شروع ہو رہا ہے، تو آپ کو یہ تمام چیزیں جو آپ ایڈریس کر رہے ہیں آج ہمیں، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. میں آپ کو بتا دوں ایک چیز کہ اس وقت رؤف مینگل صاحب کے ساتھ شاید کہ ہماری پارٹی نے یا اس اپنے گروپ نے بات چیت نہیں کی ہوگی، لیکن جو ابتدا ہوا ہے وہ سب سے پہلے نواز شریف صاحب سے بات ہوئی، اسفندیار ولی سے بات ہوئی، اس کے بعد نواز شریف صاحب کے علاوہ مولانا فضل الرحمان سے بات ہوئی، ایم کیو ایم سے بات ہو گئی، پھر پارلیمنٹ سے آج بات ہو گئی. اب آج کے بعد اب وہ تمام سیاسی پارٹیوں کے، قداور سیاسی پارٹیوں کے، جس میں رؤف مینگل صاحب شامل ہیں اور ڈاکٹر مالک صاحب، مالک سے دوبارہ ہوں گی. دوران صاحب، ڈاکٹر مالک صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ابھی جو رؤف مینگل نے سوال اٹھائے ان کا جواب دیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن اگر بن جاتا ہے، اگر ایف سی کے حوالے سے یا ملٹری آپریشن کے حوالے سے، جو کہ ہم سن رہے ہیں کہ اس پیکج کے ذریعے سے جو کہ انتظامی امور کے اندر ہے اس کا حل ہونے جا رہا ہے، اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا رد عمل ہوگا آپ کی پارٹی کا بھی اور دیگر پارٹیوں کا؟ لیکن جی میں سمجھتا ہوں، میرا تجربہ یہی کہتا ہے کہ یہ ایسی باتیں ہیں. اب بلوچستان میں 2 حکومتیں، ہمارے دوست مانے یا نہ مانے، ایک حکومت نواب ریشانی صاحب کی ہے جو صرف پوسٹنگ اور ٹرانسفر کر لیتا ہے، دوسری اور وہاں کرپشن کر لیتا ہے، دوسری حکومت ایجنسیوں کی ہے. یہ مار داڑ، اٹھانا بٹھانا، قتل کرنا سارے ایجنسیاں کروا رہے ہیں، جو ان کی بس کی بات نہیں ہے، ان کو ماننا چاہیے. نمبر 2، نواب اکبر خان کے قتل کے کیس میں کمیشن بٹانے کی ضرورت کیا ہے؟ قاتلوں کو پتا ہے کوئی ماں کا لال جو ان کو پکڑ سکے؟
غلام احمد کے قتل کے بارے میں کمیشن کی کیا ضرورت ہے؟ اب سب نے الفیہ بیان، میں نے الفیہ بیان دے دیا جو نا سینٹ کے اندر ہے، کوئی جو طاقتور شخص جو ان کو کہیں کہ جی تم نے اس کو مارا ہے؟ دیکھیں جی، میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں اپنے پولیٹیکل گورنمنٹ سے کہ برائے مہربانی اس وقت آپ پہ جو ذمہ داریاں بجا ہے، ہم جو ہے نا جو چیزیں ہمیں پتا ہے ہم اس کو کیوں ایکسپلور کرتے ہیں؟ آپ بلوچستانی فوجی آپریشن بند کریں، آپ لوگوں کو رہا کریں، آپ ڈائیلاگ پہ چلے جائیں، شاید کچھ ہو جائے۔ باقی آپ کہتے ہیں جی ہم کمیشن بٹائیں گے، کمیشن 10 بٹاؤ، کون پرویز مشرف کو سزا دے گا؟ ٹھیک ہے نا، یہاں پہ جو ہے نا سب پرویز مشرف آج بھی لندن میں بیٹھ کے کہتے ہیں میں نے مارا ہے، بشمول درانی صاحب یہاں سب خاموش ہو جائیں گے کہ پرویز مشرف کو کٹہرے میں نہیں لانا۔ اسم شیرازی، پرویز مشرف بھی کٹہرے میں آ جائے گا، کہیں سے آغاز تو کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر مالک صاحب، میں آپ کو اپنے پولیٹیکل ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات درست ہو، لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نیت پہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے نیت پہ، وزیر اعظم کے نیت پہ، صدر آصف زرداری کے نیت پہ کوئی شک آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہم تمام وہ انتظامی امور جو ہمارے وزیر اعظم کے حدود میں ہے یا ہمارے رحمان ملک صاحب کے، خصوصاً میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت لینڈ آرڈر سچویشن میں جہاں پر جو رحمان ملک صاحب کا جو کردار ہے وہ سب سے اہم جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں وہ تمام کردار جو ہے نا ابھی رابطے کا رحمان ملک کی وجہ سے ہوا ہے، جناب آصف زرداری صاحب کا بھی ہوا ہے۔ ہم ڈائلاگ کے ذریعے سے بھی، اور جب آپ نشست کی بات کر رہے ہیں، نشست کے ذریعے سے بھی جانا چاہ رہے ہیں، صحیح ہے، اور وہ نشست کی ابتدا کہیں نہ کہیں سے تو ہونی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ پرویز مشرف کی سزا، ہم کہتے ہیں اس کو سزا ملنی چاہیے، کوئی اس سے مبرہ نہیں ہے، کسی کو ہم آزاد نہیں رکھ سکتے۔ جب ایک جوڈیشل آپ کا آزادی کے سب سے پہلے انصاف کا کٹہرے پہ آزاد کیا گیا، آپ کی عدالتیں آزاد ہو گئیں، اب آپ کی عدالتوں کی آزادی کے بعد، آپ کی پارلیمنٹ کی آزادی کے بعد، آپ کو ایک سیاسی استحکام کے طرف گامزن کرنے کے بعد وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک نہ ایک دن ایسا ہوگا جب پرویز مشرف بھی کٹہرے میں آئیں گے۔ لیکن آپ کی پارٹی یا جو کہ نیشنلسٹ پارٹیز ہیں، آپ کو اگر مذاکرات کی ٹیبل پر بلایا جاتا ہے تو کیا آپ اس وقت تیار ہوں گے اور بات کرنے کے لیے بالکل رضامند ہوں گے اس تمام پیکج کے حوالے سے اور حالات کے حوالے سے؟ عصمت، دیکھیں یہ ہمارے پارٹی کا فیصلہ ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب تک وہ ماحول سازگار نہیں بنیں گے، وہ بچے جن کے گئے ہوئے ہیں وہ ان کے گھروں پہ نہیں پہنچیں گے، جن کے خلاف جو اذیت خانوں میں، یہ کلی کیمپ جیسے بدنامہ زمانہ کلی کیمپوں میں، ٹارچر سیلوں میں لوگ پڑے ہیں، جب تک وہ نہیں آئیں گے تو اس پیکج سے یہ مطمئن نہیں ہوں گے۔ اور جہاں تک وزیر موصوف کا کہنا ہے، اس سے میں کہنا چاہوں گا، آپ میرے بھائی ہو، لیکن درانی صاحب آپ ہی بتائے، آپ ہی جس علاقے سے نیشنل اسمبلی کے ممبر ہو، مستوں کے اندر 2 موٹر سائیکل سوار دونوں نے وہاں پہ ایک پروفیسر پہ فائرنگ کیا اور شہریوں نے ان کو پکڑ لیا، اور وہ دونوں اس کے ایجنسیز کے لوگ نکلے، شہریوں نے جا کر دعویٰ بول دیا، بلکہ وہاں پہ اس کا تھانے کا انہوں نے گھیراؤ کیا، عوامی پریشر میں FIR درج کیا گیا، کوئٹہ سے ایک میجر آ کے کارروائی کی صورت میں رات کو ان کو لے گئے۔ تو آپ عوامی نمائندے ہو، عوام پہ یقین رکھتے ہو، کھل کے بولو، کھل کے بولنا چاہیے آپ کو کہ آپ اس وقت کوئی اگر اپنے آپ کو ملازم کے طور پہ سمجھ رہے ہو تو اور بات ہے، لیکن جہاں تک صورتحال ہے آپ اطمینان سے رہے، میرا جواب بعد میں آپ دیجیے گا۔ جہاں تک صورتحال ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کا اور اس میں بیٹھنے کا، ہم کہتے ہیں کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن جب تک اس طرح کی صورتحال نہیں بنے گی، جو سوالات میں نے کی